اچھا دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں آج کل لوگ، پوری دنیا بھی اس ملک کے خلاف ہوئی ہوئی ہے اور بعض اپنے افراد بھی ان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایران. تو دیکھیے کتنے ہی اہل سنت کی روایات ہیں، اگر آپ دیکھیں باقاعدہ وہ روایات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ میرے بعد بہت سے لشکر ہوں گے، لیکن تم اس لشکر میں شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا. خراسان ایران کو کہا جاتا ہے، اس لشکر میں تم لوگ شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا. دوسری ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ کی بھی ترمذی کے اندر بھی کہ پیغمبر نے فرمایا خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ جھنڈے آئیں گے، کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. یہ سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں. حافظ ابن کثیر نے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ سیاہ جھنڈے وہ نہیں جو ایک مرتبہ ابو مسلم خراسانی لے کر آیا تھا جس نے بنو امیہ کا ملک چھین لیا تھا، بلکہ یہ دوسرے جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے عہد میں ظاہر ہوں گے. اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، صوبان سے روایت ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی اور سنن بہقی میں بھی، صوبان جو رسول کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ کیسی صحیح جو ہے وہ روایات ہیں. تو بہت اچھا. اب دیکھیے بہت سارے سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو سب کام خود بخود ہی ہو جائیں گے، دشمنوں کو بھی امام خود برباد کریں گے اور تلوار بھی امام خود ہی چلائیں گے، جنگ بھی ذاتی انداز میں جیت لیں گے، بس ہر طرف اس کے بعد خوشیاں ہو جائیں گی، لذتیں ہوں گی، عیش و آرام اور چین ہوگا، حکومت جو ہے ہم کو مل جائے گی، ہمیں خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. قربانیاں دینے والے تو یقیناً امام اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا. ایسے افراد اگر امام آ گئے، امام اگر یہ فکر رکھنے والے جن کو کرنا کرانا کچھ نہیں اور صرف یہ عیش و آرام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا رویہ ان کوفیوں کے رویوں کی طرح سے ہو جائے گا جنہوں نے خود امام حسین کو بلایا تھا، منتیں کی تھیں، لیکن جب وقت عمل آئے تو لوگ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے اور کوئی کام کر کے نہیں دیا تھا. بلکہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اس وقت امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ ایسے بہت سارے افراد جو بے عمل قسم کے ہوں گے، جو کرنے کرانا جن کو کچھ نہیں، کہیں گے کہ یبنا سیدہ واپس تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہی افراد ہوں گے جنہیں غیبت میں کسی کام کے کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی، کوئی خدمت انجام دینے کی عادت نہیں تھی. ان کا کام صرف ولادتوں پہ SMS کرنا تھا. یہ صرف جشن کی تقریبات ویسے سال میں ایک آدھ مرتبہ مطمئن ہو جاتی. امام آئیں گے تو پورے طاقت سے اسلامی احکام کا نفاذ کریں گے، موویوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے، گانوں کے اوپر پابندی لگائیں گے، حرام فلموں کے اوپر پابندی لگائیں گے، مکس گیدرنگ پہ پابندی لگائیں گے، بے پردگی کے پابندی لگا دیں گے، اسراف والی تمام تقاریب کے اوپر پابندی لگا دیں گے، عیاشی کی زندگی گزارنے پر پابندی لگائیں گے. باقاعدہ میں ملتا نہیں کہ امام سادہ زندگی گزارنے کا عہد لیں گے. ایسے افراد جو بھی سب چیزیں دیکھیں گے کہیں گے مولا واپس تشریف لے جائیے. تو بہرحال ڈریں کہ کہیں ہمارا عمل ان کوفیوں کی طرح سے نہ ہو جائے کہ جنہوں نے امام کو اس زمانے میں خطوط لکھے تھے اور ہم آج جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہم عریضے لکھ رہے ہیں کہیں کوفیوں کے خطوط کی طرح سے نہ ہو جائیں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولا آئیے آئیے اور پھر ساتھ نہیں دیا تھا. ہم بھی عریضوں میں لکھ رہے ہیں مولا آئیے آئیے اور کرتے کراتے کچھ بھی نہیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے واقع کربلا جو ہوا تھا اس میں ہر طبقہ زندگی کے لیے عبرتیں اور مثالیں. جس شخص نے جو کردار اس زمانے میں امام حسین کے ساتھ واقع کربلا میں انجام دیا تھا، جو اپنے زمانے میں جو آدمی جو کیریکٹر پیش کر رہا ہوتا ہے وہی ایسا ہی ہے جیسے اس زمانے میں امام حسین کے دور میں ہوتے تو آپ وہی کیریکٹر پیش کرتے. یعنی آج ہم امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کربلا میں ہوتے اور یہی والا کیریکٹر ہمارا ہوتا تو آپ خود سوچیے ہم کس کیمپ میں ہوتے. احیاء دین سے لاپرواہی، حرار و حرام کی کوئی تمیز نہیں. بتائیے کردار ناصرانہ امام حسین کا تھا یا یزیدی فوج کا تھا؟ فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں یہ لوگ گزار رہے تھے یہ امام حسین کے کیمپ میں نظر آتے تھے یا یزیدی کیمپ میں نظر آتے تھے؟ تو بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ آپ لوگ ٹونٹنگ کرتے ہیں اور تو آپ خود دیکھیں کہ یہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی اس میں ٹونٹنگ نہیں کی جائے گی تو کیا کی جائے گی؟
کیا ہم یہ کہیں گے تمام لوگ صحیح ہو گئے، ہر شخص دین کا بڑا کام کر رہا ہے، امر و نہی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں، واجبات و حرام کی خوب پابندی ہو رہی ہے، اور خواتین نے جناب غیبتیں کرنا بند کر دی ہیں اور اسراف کرنا بند کر دیا ہے اور بے پردگی بالکل چھوڑ دی ہے، مرد پابندی سے خمس دے رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، دین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹی وی کو وقت دینے کے بجائے اصلاح معاشرہ و تبلیغات کے فرائض انجام دے رہے ہیں، بتائیے کتنی جھوٹی تعریفیں آپ کی اور کی جائیں؟ آپ سے مراد یعنی عمومی جو معاشرہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله